ونحمده نصلي کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی ترجمہ بھی کرتے ہیں، آج کے 10 رکوع ہے، اس سے پہلے ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیت کی ایسی ہیں کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی صفحیت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروائے، اور سورۃ تبارک اللذی ہے۔ سورۃ تبارک اللذی کے متعلق بھی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورہ ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک اللذی اور علم سجدہ کا مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کی برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ ترجیحی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں پر قبر ہے۔ اچانک ان خیمے لگانے والوں نے اس جگہ سے کسی کو سورۃ تبارک اللذی پڑھتے ہوئے سنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور فرمایا کہ سورہ اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک السجدہ اور سورۃ تبارک اللذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ عبدال بن معدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے روایت پہچانی ہے کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا اور سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس صورت نے اپنے پر اس شخص پر پھیلا دی ہے۔ آؤ قرآن شریف کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے تورات میں قول و قرانی بنی اسرائیل کے قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کی بے خبر اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاج کی بھی، اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح خوشی خلقی سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم قول و قرار کر کے اس نے پھر گئے بخیر معدودے چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہی اقرار کر کے ہٹ جانا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ قَالُوا لَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ باہمی خونریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور اقرار بھی
جمانن نہیں بلکہ ایسا سری جیسے تم شہادت دیتے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان۔ پھر تم یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہو کہ قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کرتے ہو، اس کے طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالفت قوموں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظالم کے ساتھ۔ اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر وَإِن يَأْتُكُمْ أُسْرَىٰ تُفَادُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُوا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِيدِ الْعَذَابِ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسا ہو کچھ خرچ کر رہا ہے عدالت، اور حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم ان کا ترک وطن کرا دیتے ہو، کرا دینا بھی معمول ہے۔ کیا پس یوں کہو کہ کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ سوا اور کیا سزائے ہوا ہے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے، بجائے سواری کے دنیا زندگی میں اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں تمہارے عمل جست سے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیوی زندگی کے خطوط کے لے لیا ہے، بعض نجات آخرت کے سوا نہ تو ان کی سزا میں کچھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی ترقادری پیروی کرنے پائے گا۔ آج کے 11 رکوع ہے، 10 رکوع تھی آج کی، اور اس کی تلاوت ہوئی اور ترجمہ بھی ہوا۔ آپ کو اللہ سے دعا مانگنے کا سیکریٹ بتاتی ہوں جو اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ جو بھی آپ کو بیماری دیتا ہے اس میں شفا بہت ہے، میں نے آزمائی ہے اور آپ بھی آزمائیں۔ ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد ہم سورہ خاتمہ تسبیح کرتے ہیں۔ خاتمہ تسبیح کرنے میں کسی سے بات مت کرنا، صرف ایک دعا 10 بار پڑھ لو، 2 دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بالخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو 10 مرتبہ پڑھو۔ اور ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اس کو 10 بار پڑھو۔ اور 4 کول پڑھو، دعا قنوت پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ ایسے ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ سے پھونک مارو، گھٹے بدن میں مارو۔ اللہ تم کو نظر بند سے بچا گا، اللہ تم کو جادو سے بچا گا، اللہ تمہارے اندر جو بھی دیہ میں جو درد ہے، پیر، آنٹھوں، گنٹھی، سب کے لیے بہت شفا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے جو مراد ہے دعا مانگو، انشاءاللہ پورا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔